محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کے چندہ باکس سے روز پیسے چوری ہو جاتے۔ امام صاحب نے پہرا لگایا تو دیکھا کہ گاؤں کا سب سے معزز حاجی صاحب رات کو چپکے سے باکس کھول رہے تھے۔ امام صاحب نے شور مچا دیا۔ لوگوں نے حاجی صاحب کی بہت بے عزتی کی۔ حاجی صاحب خاموش رہے اور گاؤں چھوڑ گئے۔ اگلے دن جب لوگوں نے باکس کھولا تو وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس میں ایک خط تھا جس میں حاجی صاحب نے لکھا تھا کہ میں پیسے چراتا نہیں تھا، بلکہ روز رات کو میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دماغ مفلوج کر دیا ہو۔ ہاتھ پاؤں بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ میں اب وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، دل پریشان تھا، لیکن میں بہت مجبور ہو چکا تھا، حالات سے ہار چکا تھا۔ آج تبھی میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جیب سے رقم نکالی تھی۔ مڑے توڑے ہوئے نوٹ میرے سامنے تھے۔ میرا دل اور شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ اللہ کے گھر کے پیسے تھے جو میں چوری کر لایا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ مجبوری ہر چیز پر حاوی تھی۔ میں نے بے اختیار وہ پیسے ایک طرف کیے تھے اور سجدے میں گر کر رونے لگا تھا۔ خوف کے مارے میری جان اب بھی نکلی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے بولا، اے پروردگار، میں جانتا ہوں تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے جو قدم آج اٹھایا ہے اس پر ہمیشہ پردہ رکھنا۔ لوگ مجھے حقیر نظروں سے دیکھیں گے۔ اے میرے اللہ، میں جانتا ہوں یہ قدم مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں کسی سے مدد مانگ لیتا، لیکن آج کے دور میں کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، بلکہ اگلا رسوا کرتا ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے رسوا ہونے کی، لوگوں کے طعنے برداشت کرنے کی۔ تو میرا بھی اللہ ہے، یہ تیرا پیسہ ہے اور میں نے تیرے پیسے سے اپنا حصہ لیا ہے۔ مجھے معاف کر دینا اگر میں غلط ہوں، لیکن اے میرے رب، ہمیشہ میرے اس عمل پر پردہ رکھنا۔ یہ کہہ کر میں سجدے سے اٹھا تھا۔ چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ انسان کی بے بسی کی حد یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ پیسے کے خاطر وہ اللہ کے خزانے میں ہاتھ ڈال دے۔ میں نے آج پہلی بار مسجد کے چندہ باکس سے پیسہ چوری کیا تھا۔ صبح مجھے اپنی بیٹی کے اسکول کی فیس جمع کروانی تھی۔ اگر میں وہ فیس نہیں بھرتا، میری بیٹی کو اسکول سے نکال دیا جاتا۔ میں سب برداشت کر سکتا تھا، لیکن یہ نہیں۔ میری بیوی کا انتقال کچھ مہینے پہلے ہو گیا تھا۔ وہ بہت کفایت شار اور نیک دل عورت تھی۔ پیسے ہوں یا نہ ہوں، نہ جانے وہ کہاں سے میری بیٹی کی فیس جمع کرواتی تھی، گھر کے اخراجات چلاتی تھی۔ تھوڑے میں ہی پورا گھر لے کر چلتی تھی اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے پیسے کاؤنٹ کرنا شروع کیے تھے۔ دھیرے دھیرے میں پیسے گنتا جا رہا تھا، جو تقریباً 2000 کے قریب تھے۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے دہل گیا تھا۔ مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے تھے، مجھے صرف اور صرف 1000 روپے کی ضرورت تھی۔ اب میں باقی کے پیسوں کا کیا کروں؟ میرا دل اب پریشان ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں چوری کر رہا ہوں۔ یہ 1000 روپے اگر میرے پاس رہے، میں خود سے کبھی بھی نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ میں نے 1000 روپے فیس کے ایک طرف رکھ دیے تھے اور دوسری 1000 روپے اٹھائے میں سیدھا مسجد کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دل میں ملال تھا، لیکن کیا کرتا؟ حالات سے اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ گیا تھا۔ چندہ باکس کے قریب آ کر میں نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا، اے سات زمین، اے سات آسمان کے مالک، اے پروردگار رحیم و کریم، اے رحمان، اے مالک القدوس، میں جانتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں نے وہ پیسہ رکھا ہے جس کی مجھے ضرورت تھی، اور باقی کا پیسہ میں واپس لوٹا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں
جو حرکت میں نے کی ہے وہ غلط ہے، میں گناہ گار ہوں، لیکن یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ اے اللہ، میں تجھے راضی کر لوں گا، تو بس میری حرکت پر پردہ رکھنا۔ میں نہیں چاہتا کسی کے سامنے یہ آئے، کیونکہ مجھے معلوم ہے لوگ صرف رسوائی دیں گے اور مجھ میں ہمت نہیں ہے میں رسوائی برداشت کروں۔ میں نے روتے ہوئے وہ 1000 روپے چندہ باکس میں واپس ڈال دیے تھے اور اپنے قدم گھر کی جانب بڑھا لیے تھے۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کی نظریں مجھ پر ہی ہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، گلی بالکل خالی تھی، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کر سیدھا اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ اپنی بیٹی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ جب سے اس کی ماں دنیا سے گئی تھی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، نہ مجھ سے بات کرتی تھی، نہ فرمائش کرتی تھی، اور نہ ہی ضد کرتی تھی۔ جو کہہ دیتا تھا خاموشی سے مان لیتی تھی، میری ہر بات میں ہاں ملاتی تھی، کبھی میری کسی بات کو انکار نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے فرمائشیں کرے، لیکن اس کی یہ خاموشی مجھے اب کھٹکنے لگی تھی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو اسے اتنا خاموش کروا چکی ہے؟ کبھی کبھی میں سوچتا تھا اس سے بیٹھ کر سوال کروں، بیٹا صرف امی جان کے جانے کا دکھ ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ فی الحال میں اپنا سر جھٹک کر واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ ابھی میں نے آنکھیں بند ہی کی تھیں جب اچانک میرے ضمیر نے مجھے دبوچنا شروع کر دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مسجد کے چندہ باکس کے پیسے چوری کرنے کی؟ اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو کہیں اور سے چوری کر لیتے، تم نے چندہ باکس کو ہی کیوں منتخب کیا؟ تمہیں ایک دفعہ بھی حیا نہیں آئی؟ لوگ ویسے ہی مسجد کے لیے پیسے دیتے ہیں، میں اتنا کتراتے ہیں، اور تم نے وہ پیسے بھی چوری کر لیے۔ اب اگر تم پیسے چوری کرتے رہو گے تو مسجد کا کام کیسے ہوگا؟ میں نے فوراً اپنے آپ کی نفی کی تھی، میں نے کوئی پیسے نہیں چوری کیے ہیں، میں نے صرف اللہ کے گھر کے حصے میں سے کچھ پیسے ادھار لیے ہیں۔ جب میرے پاس پیسہ واپس آ جائے گا تو میں اس چندے باکس میں واپس ڈال دوں گا۔ میں جانتا ہوں یہ غلط کام ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں مجبور ہوں کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اے میرے رب، تو بس میرے اس عمل کو پردے میں رکھنا، میں تیرا پیسہ واپس کر دوں گا۔ یہ پیسہ میں نے تجھ سے ادھار لیا ہے۔ میں نے فوراً اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا تھا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی تھی۔ یقیناً میری بیٹی جاگ گئی تھی اور اب اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں بھی خاموشی سے بیدار ہو گیا تھا اور واش روم فریش ہونے چلا گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آیا تھا۔ میری بیٹی کچن میں ہی پریشان حال کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے اسکول جانے سے پہلے ہی میں جاگ جاتا تھا۔ ابھی وہ محض 8 سال کی تھی، اسے کھانا وغیرہ کچھ بنانا نہیں آتا تھا۔ ہاں، گھر کی صفائی، کچن کی صفائی سب اس کی ذمہ داری تھی، لیکن چولہے کے قریب میں نے اپنی بیٹی کو جانے نہیں دیا تھا۔ یہی وقت ہوتا ہے بچیوں کے کھیلنے کا، پڑھنے کا۔ اگر اس درمیان انہیں چولہے کی جانب دھکیل دیا جائے تو ان کا پورا بچپن برباد ہو جاتا ہے۔ میری بیوی میری بیٹی کو کسی کام سے نہیں روکتی تھی، لیکن وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ کبھی بھی اسے چولہے کے پاس نہیں بھیجنا۔ جب وقت آئے گا یہ اپنے آپ سب کچھ سنبھال لے گی۔ میں روزانہ اس کے اسکول جانے سے پہلے جاگ جاتا، لیکن کل رات دیر سے سونے کی وجہ سے ابھی آنکھ کھلنے میں وقت ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور نرمی سے بولا، تمہاری فیس میرے کمرے کی سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، جاؤ لے آؤ، جب تک میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتا ہوں۔ وہ بنا کچھ بھی کہے کچن سے میرے کمرے میں چلی گئی تھی۔
کبھی کبھی اس کی یہ خاموشی مجھے بہت چبھتی تھی۔ میری بیٹی اپنی ماں کی حیاتی میں بہت چہکتی تھی، فرمائشیں کرتی تھی، اپنی مرضی کے مطابق سب کام کاج کرتی تھی، لیکن اب میری ایک آواز پر دوڑ کر جاتی تھی اور میرا ہر کام کرتی تھی۔ میرا دل نہ جانے کیوں آج پریشان ہو رہا تھا۔ شاید رات کی حرکت کے باعث میرا دل و دماغ انہی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اس سے پوچھوں گا، آخر وجہ کیا ہے؟ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ میں ارادہ باندھ کر اب اس کے لیے جلدی جلدی پراٹھا تیار کرنے لگا تھا۔ شروعات کے دنوں میں مجھے کافی مسئلہ ہوا تھا، ناشتے میں مجھے کچھ بنانا نہیں آتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا میں اب ہر چیز تیار کر لیتا تھا۔ چند لمحے بعد مجھے اس کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ معصوم چہرہ بنائے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، بابا مجھے تو کتاب بھی چاہیے، یہ تو محض فیس کی رقم ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، کون سی کتاب؟ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ وہ بولی، بابا جان 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا، مجھے کتابوں کی جوابی کتاب چاہیے، ضروری ہے، سب بچے خرید چکے ہیں، امتحان میں اس کی ضرورت ہوگی۔ مس ٹیسٹ وغیرہ دے رہی ہیں لیکن میں کچھ بھی یاد نہیں کر پا رہی۔ میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے جس میں جواب ہوتے ہیں۔ میں فوراً بولا، ایک کتاب کتنے کی آئے گی؟ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، 2 کتاب 600 کی آئیں گی، اور یہ لینا ضروری ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی شرمندگی ہوئی تھی۔ کاش میں وہ 1000 روپے چندہ باکس میں نہیں ڈالتا، تو اب میں کتاب خرید سکتا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لیے چارپائی کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے اسے خاموشی سے وہاں بٹھا دیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ابھی فی الحال رہنے دیتے ہیں۔ میں کسی بھی بچے سے روز کے جوابات جیسے کاپی میں اتار رہی ہوں ایسا ہی روز کر لوں گی۔ مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چند لمحے بعد میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تمہاری ماں کا جانا تمہیں بہت توڑ چکا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے بات کچھ اور ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ ابھی تم 8 سال کی ہو، اتنی بڑی نہیں ہوئی جو خود کو اتنا زیادہ تکلیفوں کے سہارے رکھ رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی اسی طریقے سے اپنی فرمائش اپنے بابا کے سامنے کیا کرے جس طرح سے پہلے کرتی تھی۔ اور اب مجھے بتائیں، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کون ہے اس کو تنگ کر رہا ہے؟ کیا بات ہے جو اسے تکلیف پہنچاتی ہے؟ گھر کے کام کرنا پسند نہیں یا پھر پڑھنا پسند نہیں؟ جو بھی بات دل میں ہے آج آپ اپنے بابا کو بتا دیں تاکہ میں کوئی فیصلہ لے سکوں۔ اس طرح تمہارا چپ رہنا مجھے اندر ہی اندر کھلتا ہے۔ دل بار بار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم پر یہ خاموشی زیب نہیں دیتی۔ پڑھنے والے بچے باتیں کرتے ہیں لیکن تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ ابھی میں مزید کچھ کہتا جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آیا ہوگا؟ نہ جانے کیوں بے خیالی میں میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ میرا دل کیا میں کہیں چھپ جاؤں۔ کیا واقعی کسی نے مجھے کل رات دیکھا تھا؟ وہ میرا وہم نہیں تھا، کوئی وہاں میرے علاوہ بھی موجود تھا جس نے میری دعائیں بھی سنی تھی اور میرا عمل بھی دیکھ لیا تھا۔ میرا دل اور شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی تھی۔ میری بیٹی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا جان دروازے پر کوئی ہے، میں دیکھ لوں جا کر؟ میں نے فوراً سے منع کر دیا تھا۔ اتنی صبح میں اپنی بیٹی کو دروازے پر نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ جو میں سوچ رہا تھا شاید ایسا نہ ہو بلکہ دروازے پر کوئی اور ہو۔ اسی خیال کے تحت میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے کے سائڈ پر موجود جھری سے
میں نے باہر جھانکنے کی کوشش کی تو اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ باہر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے محلے کے حاجی حیدر صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا چمکتا ہوا لباس، چہرے پر داڑھی، سر پر سفید عمامہ شریف دیکھ مجھے ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ہوئی تھی، مگر میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بلند آواز میں سلام کیا تھا، جبکہ میں حیران تھا۔ یہ شخص جو میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، آج میرے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ میں سلام کا جواب دیتا اس سے پہلے ہی وہ اجازت طلب لہجے میں بولے، کیا میں تمہارے گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ کیا میں آج تمہارے ساتھ ناشتہ کر سکتا ہوں؟ میں تمہارے لیے ناشتہ بھی لے کر آیا ہوں۔ تمہاری بیٹی چھوٹی ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھنے کا دل کر رہا ہے۔ تمہاری اجازت ہے؟ ان کی بات سن کر مجھے تھوڑی بہت گھبراہٹ ہوئی تھی، لیکن میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ انسان بہت ہی نیک انسان تھا، 5 وقت کا نمازی، روزوں کا پابند، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا اور اپنے طفیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر بھیجنا اس کا کام کاج تھا۔ میں اسے گھر لے آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور میری طرف شاپر بڑھاتے ہوئے بولا، جلدی سے لے آؤ، تمہاری گڑیا کے اسکول کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموشی سے کچن میں چلا گیا تھا۔ پیچھے پیچھے میری بیٹی بھی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا میرے پاس آنا مجھے حیران کر گیا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں بولا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹی نے مل کر ناشتہ لگایا تھا اور پھر ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے، جبکہ میری بیٹی مجھ سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میری بیٹی کو اچانک ہوا کیا ہے۔ ماں کا صدمہ اتنا گہرا لگا ہے کہ وہ اپنا کانفیڈنٹ ہی کھوتی جا رہی ہے۔ پہلے جب بھی وہ کسی کے سامنے بیٹھتی تھی، پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتی تھی، ان کے سوالات کا جواب دے دیتی تھی، لیکن اب اتنی خاموش ہو گئی تھی کہ لوگوں سے گھبرانے لگی تھی۔ پوری گڑبڑ ضرور تھی، یہ محض ماں کے مر جانے کا غم نہیں تھا، اور یہ بات مجھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ حاجی صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری بیوی کے مرنے کا بہت دکھ ہوا ہے۔ ان کے اچانک مخاطب کرنے پر میں فوراً سے خیال سے باہر آیا تھا اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر بولا، اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے اب اپنے دل کو سمجھا لیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خیر، اب ناشتہ کریں۔ اور آج میرے در پر آنے کی کیسے زحمت کی آپ نے؟ کوئی کام ہے؟ میری بات سن کر وہ بولے، ارے نہیں نہیں، بس ویسے ہی کچھ نوکریاں آئی ہوئی تھیں، سوچا تمہاری مدد کروں۔ مجھے معلوم ہوا ہے تمہاری نوکری کچھ خاص نہیں ہے، اتنا کماتے ہو کہ گھر چل جائے، تو تمہاری بیٹی اچھے اسکول میں تعلیم لے رہی ہے، تمہیں ضرورت پڑتی ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً سے بولا، جی حاجی صاحب، بہت ضرورت پڑتی ہے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، نوکری نہیں چھوڑ سکتا، حالات نے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ اگر میں نے اپنی یہ کم تنخواہ والی نوکری چھوڑی، گھر کا چولہا جل نہیں پائے گا، بیٹی کی فیس نہیں دے پاؤں گا، ہاں کچھ بچا نہیں پا رہا، اس بات کا افسوس ہے، لیکن گھر کا گزارا ہو رہا ہے، اس بات کا سکون بھی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، خیر میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں ایک نوکری پر لگا سکوں جہاں تمہاری زندگی آسان ہو جائے، کام تھوڑا مشقت کا ہوگا، لیکن پیسے تمہیں تمہاری امید سے زیادہ ملیں گے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، حاجی صاحب، میں آپ کا زندگی بھر شکر گزار رہوں گا اگر آپ نے میری مدد کی۔ مجھے اپنی بیٹی کی فیسیں وغیرہ دینے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے، اور گھر کے اخراجات میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے میری بیوی حیات تھی، وہ پورے گھر کا ہی نظام چلا رہی تھی، کچھ پیسوں میں ہی اس نے میرے گھر کو جنت بنایا ہوا تھا، لیکن میں یہ سب نہیں کر پا رہا۔ میں صرف کما سکتا ہوں، گھر نہیں چلا سکتا، اور ابھی میرا دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میری بیٹی
چھوٹی ہے، جب تک وہ سمجھدار نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ بولے، بہت اچھا فیصلہ لے رہے ہو، لیکن یہ سب ہوگا، شادی کر لو۔ تم ابھی جوان ہو اور تمہاری بیٹی چھوٹی ہے، کچھ وقت بعد جب یہ بڑی ہو جائے گی تو یہ تمہیں منع کرے گی اور ستیلی ماں کو بھی قبول نہیں کر پائے گی۔ بہتر یہی ہوگا کہ ایسی عمر میں شادی کرو جب اسے بھی رشتے سمجھ آئیں اور آنے والی بھی اسے ماں کا پیار دیں۔ خیر، تم کام سے آنے کے بعد مجھ سے ملاقات کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوئے تھے، اپنی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا تھا اور میری بیٹی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ رکھ لو، کوئی چیز چاہیے ہو تو لے لینا۔ میری بیٹی نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، وہ مجھے دیکھنے لگی تھی، جبکہ میرا دل عجیب و غریب انداز میں دھڑکا تھا۔ ان پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن کیا میری بیٹی یتیم ہو چکی تھی جو یہ میری بیٹی کو پیسے دے رہے تھے؟ میں کچھ کہتا ہوں اس سے پہلے وہ بولے، کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے تایا کی طرح ہوں، یعنی تمہارے بڑے بھائی کی طرح۔ میں اپنی بھتیجی کو پیسے دے سکتا ہوں، لے لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم میری بیٹی کی طرح ہو۔ انہوں نے نرمی سے کہہ کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے لینے کا بول دیا تھا، جبکہ اس نے جھجکتے ہوئے وہ 1000 روپے تھام لیے تھے اور حاجی صاحب ہمارے گھر سے چلے گئے تھے۔ میں تھوڑا سا حیران بھی تھا کہ یہ شخص جو مجھے منہ تک نہیں لگاتا تھا آج میرے گھر کیوں آیا ہے۔ اس نے میری بیوی کا افسوس آج کیا تھا، حالانکہ انہیں مرے ہوئے پورے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف غور سے دیکھا تھا، جو اب بھی کافی سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے میں خاموش رہا تھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پہلے ہم تمہاری کتاب خرید لیتے ہیں، پھر سکول چلیں گے، اور آج بابا جان تم سے بہت ساری باتیں کریں گے، اس لیے بابا جان کا انتظار کر لینا، سونا نہیں۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی۔ میں اسے لیے سیدھا اردو بازار چلا گیا تھا، وہیں سے میں نے اپنی بیٹی کو دونوں کتابیں خرید کر دی تھی اور 1000 روپے اسے چیز کے دے کر 100 روپیہ باقی اپنی جیب میں رکھ لیے تھے۔ آج کا دن میرا سکون سے گزرنے والا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں حاجی صاحب کو خوب دعائیں دی تھیں کہ ان کا آنا میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر میں سیدھا اپنی فیکٹری کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دل بوجھل ہو رہا تھا، بار بار رات کی وہ حرکت مجھے یاد آ رہی تھی۔ میں نے یہ صحیح نہیں کیا تھا، مجھے معلوم تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ اپنے گھر کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ آج کا پورا دن میرا بہت عجیب گزرا تھا۔ فیکٹری میں بھی کئی لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ قاسم بھائی، کوئی بات ہے؟ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ لیکن بھلا میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھ پر کیا گزر چکی ہے؟ میں نے پیسوں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر سے چوری کی ہے اور یہ بات مجھے قبول نہیں ہے۔ شام 7 بجے کام سے چھٹی ہو گئی۔ میں سیدھا حاجی صاحب کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی میں نے گھر جانا ضروری نہیں سمجھا تھا، بیٹی کی یاد آ رہی تھی، لیکن مجھے ایک اچھی جگہ کام چاہیے تھا جو اس انسان کی بدولت مل سکتا تھا۔ میں ان کے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی ان کے بیٹے نے دروازہ کھول دیا تھا۔ میں فوراً بولا، آپ کے بابا جان نے مجھے آج بلایا تھا، وہ مجھے کوئی کام دیں گے، آپ انہیں بلا دیں۔ وہ بولے، ہاں ہاں مجھے بتایا ہے انہوں نے۔ بابا نہیں، دراصل میں آپ کو کام دوں گا۔ دیکھنے میں وہ لڑکا کافی خود مختار لگ رہا تھا۔ وہ اپنا کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری اپنی ایک فیکٹری ہے جو میں چلا رہا ہوں۔ میں یہاں رہنا صرف اس لیے ہے کہ میرے بابا کو یہ محلہ بہت پسند ہے، ورنہ ہم کب کا یہ محلہ چھوڑ کر چلے جاتے۔ خیر، آپ اس جگہ پر آ جانا، کل آپ کو کام مل جائے گا اور تنخواہ آپ کو 25,000 ملے گی۔ اس سے زیادہ ابھی فی الحال میں نہیں دے سکتا۔ آپ کی کارکردگی اچھی ہوئی
تو 30,000 بھی کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے اوپر پھولوں کی بوچھار کی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ شخص سچ بول رہا ہے۔ میں فوراً بولا، آپ سچ میں مجھے اتنے پیسے دیں گے؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اب اندر چلا گیا تھا۔ جس فیکٹری میں میں کام کر رہا تھا وہاں مجھے صرف 15,000 ملتے تھے۔ 25,000 ملنے کا مطلب 10,000 روپے کا اضافہ۔ میرے تمام اضافی خرچے پورے ہو سکتے تھے۔ میں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج مجھ پر کیسی مشکل آنے والی ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں خوشی خوشی گھر پہنچا تھا۔ ابھی میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا جب میری بیٹی کے رونے کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ میں نے بے اختیار قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ میں کچھ کہتا جب اندر سے اس کی روتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، امی، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے وہ گارڈ انکل بالکل بھی اچھا نہیں ہے، مجھے بہت وحشت آتی ہے جب وہ میرے ہاتھ کو تھام کر میرے کندھے کو مسلتا ہے۔ امی، مجھے بہت رونا آتا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا تھا یہ اچھا چھونا نہیں ہوتا۔ لیکن امی، میں بابا جان کو کیسے بتاؤں؟ مجھے ڈر لگتا ہے اگر بابا جان نے میرا اسکول چھڑوا دیا میں کیا کروں گی؟ آپ جانتی ہیں نا مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ میں ایک بہترین ڈاکٹر بن کر لوگوں کا علاج کرنا چاہتی ہوں، تاکہ جس طرح آپ اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے دنیا سے چلی گئیں ایسے کوئی اور ماں نہ جائے۔ مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ بابا کو بھی محسوس ہو گیا ہے کہ میں خاموش خاموش رہنے لگی ہوں، لیکن میں انہیں کیسے بتاؤں؟ ان کی بیٹی خاموش نہیں بلکہ ان کی بیٹی ٹوٹ چکی ہے۔ وہ خوف میں رہتی ہے اور آج حاجی صاحب انکل بھی آئے تھے۔ انہوں نے 1,000 روپے مجھے دیے۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے وہ پیسے بھی برے لگ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پیسے دے کر اس گارڈ کی طرح مجھے ہاتھ لگائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ امی کچھ کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، یہ سب ختم کریں، مجھے بہت رونا آتا ہے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ میں نے خواب و خیال میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری لاڈلی گڑیا اتنی بڑی تکلیف سے گزر رہی ہے۔ مجھے پہلے دن ہی احساس ہو گیا تھا کوئی بات ضرور ہے۔ وہ بلا وجہ کبھی اتنا خاموش نہیں ہوتی ہے۔ اس کا چہکنا، اس کا ہنسنا سب کہیں کھو گیا تھا۔ یعنی اس گارڈ کی وجہ سے میری بیٹی اتنی مرجھائی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گیا تھا۔ میری بیٹی بہت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، آنسوؤں سے تر چہرہ، بجھی ہوئی آنکھیں۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میرے سینے سے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ ایک 8 سال کی بچی ایک ایسے خوف میں تھی جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ اس عمر میں اگر لڑکیوں کے دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں بیٹھ جائیں، وہ ساری زندگی اس خوف سے باہر نہیں آ سکتی۔ میں نے بہت مشکلوں سے اپنی بیٹی کو سنبھال کر بٹھایا تھا، اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کس نے بولا ہے اگر آپ کے بابا کو اس بات کا علم ہو گیا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں آپ کو سکول سے ہٹا دوں گا۔ مجھے معلوم ہے میری بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے ہر حد پار کروں گا۔ امی نے آپ کو کیا سمجھایا تھا کہ اگر کبھی بھی کچھ ایسا آپ کی نظروں کے سامنے آئے سب سے پہلے آپ امی کو بتائیں گی؟ اگر امی آپ کی بات نہ سنیں پھر آپ مجھے بتائیں گی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بابا ہی آپ کی اب امی ہے اور بابا ہی آپ کے بابا ہیں۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے بولی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ آپ میرے خلاف ہو جائیں گے اور مجھے سکول سے ہٹوا دیں گے۔ میری سہیلی بتا رہی تھی کہ اس کی بڑی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بابا جان مجھے بہت رونا آتا ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کی نظریں بھی بہت زیادہ خراب ہیں۔
جبکہ میرا دل کئی حصوں میں بکھر رہا تھا۔ ایک 8 سال کی بچی جو ان باتوں سے واقف بھی نہیں تھی، وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بابا کل ہی اسکول میں جا کر اس گارڈ کا دماغ درست کروائیں گے، بلکہ اس کو جاب سے نکلوا دیں گے۔ ہم ان کے پاس اپنی بیٹیاں پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں۔ آپ کو اپنے بابا پر اب بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور وہ کتابیں ٹھیک تھیں جو ہم نے خریدی تھی؟ وہ بولی، جی بابا جان، وہ بالکل ٹھیک تھیں، لیکن ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ مزید بولی، دراصل بابا 2 کتابیں اور آئیں گی اور وہ تقریباً 1000 روپے کی ہیں، اور ٹیچر کہہ رہی تھی اسی ہفتے امتحانی فیس لی جائے گی، وہ 1500 ہے۔ ڈائری میں بھی آج درج کیا گیا ہے، جو بچہ امتحانی فیس ادا نہیں کرے گا اسے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میرا دل و دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا، لیکن میں اس کے سامنے بالکل بھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں اتنے پیسے جمع نہیں کر پاؤں گا، بلکہ میں ہاں ہاں بول کر اس کے کمرے سے واپس آ گیا۔ میرا سب اب بھاری ہونے لگا تھا۔ میں 2500 روپے کہاں سے لاؤں گا؟ میرا دل و دماغ اسی چیز میں اٹک گیا تھا کہ آج پھر مجھے چندہ باکس سے پیسے اٹھانے پڑیں گے، لیکن اتنے پیسے چندہ باکس میں بھی نہیں ہوں گے، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا میں کیا کروں گا؟ میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا، لیکن ہمت ہارنا میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر میں نے اس چندہ باکس کا تالا توڑ کر پیسے نکال لیے تو ہو سکتا ہے اس میں پورے 2500 نکل آئیں۔ میں اب خاموشی سے بیٹھ کر منصوبہ بنانے لگا تھا۔ کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے اپنے حلق سے نہیں ڈالا تھا۔ اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ کچھ کھانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ہتھوڑی نکال کر میں نے ایک طرف رکھ لی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور ٹھیک 12 بجے میں ہتھوڑی لے کر باہر آ گیا تھا۔ ہر جانب سناٹا ہو رہا تھا۔ چندہ باکس پر چھوٹا سا تالا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، اسے توڑنا مشکل نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ شور شرابہ ہوگا۔ میں چپ چاپ پاس بیٹھ گیا تھا اور تالا توڑ دیا تھا۔ آنکھوں میں نمی ہی نمی چمک رہی تھی۔ یہ کرتے ہوئے میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں حالات سے بہت مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے جب تالا توڑا اندر کے پیسے باہر نکلنے لگے تھے، مگر میں نے فوراً باکس کو بند کر دیا تھا اور کاؤنٹ کر کے 2500 نکال کر واپس چندے کا باکس بند کر دیا تھا، اور ادھر ادھر غور سے نظریں دوڑائی تھی۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ اسی ٹوٹے ہوئے تالے کو اٹکا کر گھر واپس آ گیا تھا۔ آج بھی سجدے میں گر کر خوب رویا تھا۔ اللہ سے خوب معافیاں مانگی تھی کہ اے میرے رب، یہ سب مجھ پر ادھار ہے۔ میرے پاس جیسے ہی پیسے واپس آئیں گے میں تیرے پیسے واپس کر دوں گا، لیکن ابھی میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تو سے ہی مدد مانگتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ زندگی بہت مشکل ہے۔ ایک بچی کو پالنا اب آسان کام نہیں رہا، اور خاص کر اتنی کم تنخواہ میں بالکل بھی نہیں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلے دن میں نے اپنی بیٹی کی تمام مشکلات کو حل کیا تھا۔ اس گارڈ کی شکایت جا کر پرنسپل آفس میں کی تھی، اور میری ہی آنکھوں کے سامنے اس گارڈ کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ گارڈ محض میری بیٹی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اور لڑکیوں کے ساتھ بھی اتنی ہی بدتمیزی کر رہا تھا، اور یہ ان کے اسکول کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ آج میں اپنی فیکٹری سے آدھے دن کی چھٹی لے کر حاجی صاحب کے بیٹے کے پاس گیا تھا۔ میرا ارادہ صبح سے ہی جانے کا تھا، لیکن کچھ دنوں میں میری تنخواہ آنے والی تھی، اس لیے میں وہاں سے بھی چھٹی نہیں کر سکتا تھا۔ حاجی صاحب کے بیٹے نے ایک اچھی پوسٹ پر نوکری دی تھی۔ میرا کام پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ مجھے نوکری سمجھ آ گئی تھی۔ زیادہ مشکل کام بھی نہیں تھا اور پیسے بھی بہت اچھے مل رہے تھے۔
میں نے ہاں کہہ دیا تھا، لیکن حاجی صاحب کے بیٹے سے درخواست کی تھی کہ مجھے آدھے دن کی مہلت چاہیے ہے، کیونکہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں سے مجھے سیلری ملنے والی ہے، یہاں پر میں اوور ٹائم کر لوں گا۔ ان کو کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ شروعات کے دنوں میں وہ ہر کام کرنے والے کو رعایت دیتے تھے۔ شام 7 بجے میں گھر واپس آ رہا تھا جب مسجد کے سامنے مجھے رش نظر آیا تھا۔ دل تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، لیکن میں اس طرف بڑھ گیا تھا اور اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ وہ سب جمع ہو کر اسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ چندہ باکس سے پیسے چوری ہو رہے ہیں۔ امام صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی اور وہ تمام لوگوں کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس نے بھی چوری کی ہے سامنے آ کر وہ پیسے واپس کرے، کیونکہ یہ اللہ کے پیسے ہیں اور اس میں ہم چوری نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جبکہ میرا دل شرم سے ڈوب مرنے کی دہلیز پر آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر شخص مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں نے ضبط کر لیا تھا اور خاموشی سے سر جھکا کر چلا گیا تھا، لیکن اس بات سے بے خبر کہ وہ لوگ آج پہرے بٹھانے والے ہیں اور مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہو سکا تھا۔ گھر آ کر میں نے مغرب کی نماز ادا کی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر خوب اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی تھی کہ اے میرے رب، میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، لیکن تو اسے میں وعدہ کر رہا ہوں تیرا ہر قرضہ اتار دوں گا، صرف مجھے مہلت دے دے۔ لیکن میرا اپنا دل بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا جب میری بیٹی باہر آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر فوراً اپنے چہرے کے زاویے درست کیے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا کچن کا سامان ختم ہو چکا ہے۔ میں نے آپ سے 2 دن پہلے بھی بولا تھا کہ آٹا وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور کچن میں آ کر سامان دیکھا۔ واقعی ہی راشن ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اب ایک اور نئی پریشانی مل گئی تھی۔ مجھے اب واقعی ہی رونا آیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب مسئلے مسائل اتنی جلدی کیوں ہو رہے ہیں۔ میری بیوی کہاں چلی گئی ہے؟ کاش وہ واپس آ جائے۔ لیکن مرا ہوا شخص نہ کبھی لوٹ کر آیا ہے اور نہ کبھی آ سکتا ہے۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا تھا، آج ایک آخری دفعہ چوری کر لیتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا اور اللہ کے تمام تر پیسے انہیں واپس لوٹا دوں گا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج مجھ پر کیسی آزمائش آنے والی ہے۔ میں کس طرح زندگی کے اس دور سے گزرنے والا ہوں جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ معمول کے مطابق آج بھی 12 بجے میں پیسے چوری کرنے وہاں پہنچ گیا تھا۔ دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بہت خاموشی سے راشن کے لیے پیسے نکالے تھے اور اپنے گھر واپس آ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کے پیچھے جال بچھایا گیا تھا اور میں پھنس چکا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے اللہ سے بولا تھا کہ میرے گناہ کا پردہ رکھنا، اور وہ پردہ رکھنے پر قادر و مطلق ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا، وہ صرف سبق دیتا ہے تاکہ آگے ایسا کچھ نہ کر سکے۔ اگلی صبح میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب باہر سے شور کی آواز آنے لگ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو گھر ہی میں ہی چھوڑ کر باہر آ گیا اور اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ مسجد کے پاس سب لوگ جمع تھے اور حاجی صاحب چندہ باکس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک لڑکا ان پر انگلی اٹھائے اشارہ کر رہا تھا، یہ چور ہے، یہ چندہ باکس سے پیسے چوری کرتے ہیں۔ جبکہ تمام تر لوگ حقیر نظروں سے حاجی صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا انہوں نے میرا الزام اپنے سر لے لیا تھا؟ کیونکہ کل پیسے میں نے ہی چوری کیے تھے، اور اگر کوئی اور پہرے پر بیٹھا تھا تو اس نے مجھے دیکھا تھا، یا پھر حاجی صاحب بھی پیسے چوری کرتے ہیں۔ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ انہیں بہت ذلیل کیا جا رہا تھا۔ امام صاحب کے الفاظ بہت تکلیف دینے والے تھے، مگر انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے سر جھکائے ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے۔
چند لمحے بعد انہوں نے مسجد کو دیکھا تھا اور پھر اچانک ان کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں تھیں۔ میرا سر لاشعوری طور پر جھک گیا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں واپس گھر کے اندر آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا، لیکن حاجی صاحب نے الزام اپنے سر کیوں لیا؟ یہ بات میرے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل مزید بھاری ہو رہا تھا۔ اتنا رئیس آدمی جس کے بیٹے کی اپنی فیکٹری ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، انہوں نے ہر سال ایک حج کرنا ہوتا ہے، وہ بھلا کیوں پیسے چندہ باکس سے چوری کریں گے؟ یہ پیسے میں ہی چوری کر رہا تھا اور شاید وہ میرا الزام اپنے سر لے چکے تھے۔ میرا دل بالکل بھی کام میں نہیں لگا تھا۔ آدھے دن بعد جب میں ان کے بیٹے کی فیکٹری میں گیا تب بھی میرا دل بہت اڑا اڑا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے بیٹے کو یہ حقیقت بتا دوں۔ یقیناً وہ اپنے باپ سے ناراض ہوگا، لیکن اگر میں نے ایسا کچھ بھی کرتا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا، اور ابھی میں اس نوکری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ہمت کر کے ان سے معافی مانگنے ضرور جاؤں گا، اور ان کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب مجھے میری تنخواہ مل جائے گی میں سارے پیسے چندہ باکس میں واپس ڈال دوں گا۔ مجھے ابھی ضرورت تھی، اس لیے میں نے پیسے اللہ تعالیٰ سے ادھار لے لیے ہیں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ شام 7 بجے میں گھر واپس آ گیا تھا۔ اس وقت بھی مسجد کے پاس رش لگا ہوا تھا۔ میرا دل گھبرایا ہوا تھا۔ امام صاحب بلندی پر کھڑے تھے اور ان کے پاس موجود انتظامیہ موجود تھی۔ محلے کے بھی کافی سارے لوگ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی خط تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا جب امام صاحب نے بلند آواز میں خط پڑھنے لگے۔ میں حاجی حیدر ہوں، میں جانتا ہوں آپ سب لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیسے میں نے چوری کیے ہیں، لیکن پیسے میں نے چوری نہیں کیے۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ میں اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے۔ میں بھلا ایسا کوئی کام کیوں کروں گا جو مجھے میری ہی نظروں میں گرا دے؟ میں نے کوئی پیسے چوری نہیں کیے، بلکہ اپنی ذات سے میں نے چندہ باکس میں پورے 3 لاکھ روپے ڈال دیے ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں جتنی بھی پریشانیاں آئیں حل ہو جائیں۔ مجھے معلوم ہے یہ خط امام صاحب پڑھیں گے اور سب کھڑے ہو کر اس خط کو سن رہے ہوں گے۔ میں آپ سب میں موجود اس شخص کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب تمہاری تنخواہ آ جائے گی تم پیسے واپس کرو گے۔ تم نے اللہ سے بولا تھا کہ تمہارے گناہوں پر پردہ رکھا جائے۔ اللہ نے تمہارے گناہوں پر پردہ رکھا ہے۔ تمہارا نام کیوں نہیں لیا گیا، اور نہ ہی میں آنے دوں گا۔ جب تم چوری کر کے گئے ہو پیچھے سے، میں نے اس چندہ باکس کو واپس بھرا ہے۔ تم اللہ کے خزانے سے پہلے کبھی چوری نہیں کیے۔ جب تمہارے پاس پیسے واپس آ جائیں تو مجھے نہیں دینا، بلکہ اس چندہ باکس میں ہی ڈال دینا۔ لیکن ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ خدارا ایسا مت کرو، یہ اللہ کے پیسے ہیں، انہیں وہیں استعمال ہونے دو۔ تمہیں اگر ضرورت ہے تم آ کر مجھ سے بات کرو، میری جو حیثیت ہوگی میں تمہیں دے دوں گا۔ میں تمہارا نام نہیں لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے جو انسان اپنے دوسرے بھائیوں کے گناہوں پر پردہ رکھے گا میں اس کے گناہ پر پردہ رکھوں گا، اور میں اسے آخرت میں سر بلند کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضرور سر بلند ضرور کرے گا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ یہاں کے لوگ صرف اور صرف باتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ میں ایسے محلے میں نہیں رہنا چاہتا، میرا ارادہ یہیں رہنے کا تھا، ساری عمر اپنی یہیں کاٹنے کا تھا، لیکن ہم جتنا اچھا لوگوں کو سمجھتے ہیں اتنا اچھا کوئی نہیں ہوتا۔ مجھ سے آپ سے پہلے اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دینا، اور اپنی دعاؤں میں سب یاد رکھنا۔ آپ سب کا حاجی حیدر۔ اللہ حافظ۔ تمام سر جھک گئے تھے۔
ہر آنکھ اشکبار تھی۔ میرا اپنا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ چوری کرنا غلط ہے، اللہ کے پیسے ہیں اور میں ان پیسوں سے بھی ادھار نہیں لے سکتا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، دل بہت بھاری ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے ایک ایسا انسان ہمارا محلہ چھوڑ کر چلا گیا ہے جس کی یہاں سب کو ضرورت تھی۔ گھر آ کر میں نے اللہ سے رو رو کے معافی مانگی تھی۔ میں نے اب مشکلات برداشت کرنا شروع کر دی تھی، لیکن پیسے چوری نہیں کیے تھے۔ میری جیسے ہی تنخواہ آتی میں نے فوراً اللہ کے پیسے واپس کیے تھے اور ان پیسوں کو اب بچانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اگر اب میں نہیں بچت کرتا تو میرے لیے پریشانی ہی پریشانی تھی۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، چوری کرنا غلط ہے، خاص کر ایسے مقامات سے جہاں پر رکھے ہوئے ایک روپیہ بھی ہماری امانت ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔